سیاسی جرنیلوں کا آپریشن مڈ نائٹ جگال جاری تھا جب بلوچستان ہاؤس اسلام آباد میں نواز شریف نے پیپلز پارٹی کے منحرف ارکان اسمبلی کو رکھا ہوا تھا، مگر پھر کیسے سابقہ خاتون اول بشرا بی بی کے سسر غلام محمد مانیکا نے نواز شریف کے انتظام سے فرار ہو کر عدم اعتماد کا سارا منصوبہ ہی ناکام بنا دیا۔ جستجو میں نواز سیریز کی 11ویں ایپیسوڈ میں آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا 1989 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نواز شریف کی عدم دلچسپی کی وجہ سے ناکام ہوئی۔ نواز شریف اور غلام اسحاق خان کے درمیان خفیہ ملاقاتیں جب آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کے ایما پر محترمہ بے نظیر بھٹو کو گھر بھیج دیا گیا۔ محترمہ سڑکوں پر نکلی تو عوام کا رش دیکھ کر سیاسی جرنیلوں کے اوسان خطا ہو گئے اور انہوں نے الیکشن ملتوی کروانے کے منصوبے بنا لیے۔ تو نواز شریف نے ایسا کیا اور انہیں ایسی کیا دلیل دی کہ انہیں حوصلہ ملا اور وہ الیکشن کروانے پر تیار ہوئے؟ بطور وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کا دورہ امریکہ جب 91 افراد کے وفد کے لیے 97 لیموزین کاریں کرائے پر لی گئی تو نیو یارک میں ٹریفک جام ہو گئی۔ کیا 1990 کے انتخابات میں نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے سیاسی جرنیلوں نے سیاستدانوں میں کروڑوں روپے تقسیم کیے، جسے آج تاریخ میں مہران بینک سکینڈل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ اور آخر یہ سکینڈل کیا تھا؟ اور سب سے بڑھ کر نواز شریف کن راستوں پر چلتے ہوئے وزیر اعظم بنے اور انہوں نے کیسے اپنے محسن سیاسی جرنیلوں کو سیدھا کرنے کی ٹھان لی؟ 1950 کے اندر ایک فاسٹ باؤنڈری میاں صاحب کے والد صاحب نے بنائی۔ محنت کا آدمی تھے، ایک جینون انڈسٹریز تھے۔ نہ یہ مصر ہے اور نہ انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کو ہم مرسی بننے دیں گے۔ ضیاء الحق صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم روکی سوکھی کھائیں گے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اور میں نے یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے۔ خواجہ صاحب حساب آپ کو دینا ہوگا، آپ کو جنرل فیض، یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ I think we are gradually marching on the road to democracy. کہ ووٹوں کی یہ توہین آپ کو برداشت ہے؟ کیوں نکالا مجھے؟ کیوں نکالا؟ کہ کوئی کرپشن کا دھبا نہیں ہے، یہ گریبان صاف ہے، یہ آستینے صاف ہیں، کوئی مجھے سمجھائے نکالا مجھے، کیوں نکالا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے کے لیے آپریشن مڈ نائٹ جگال کا تذکرہ جاری ہے۔ متحدہ حزب اختلاف کے نام سے ایک سیاسی اتحاد بنایا گیا جس میں محترمہ کے خلاف سیاسی جرنیلوں کی ساری آرمی اکٹھی ہوگی، اور غلام مصطفیٰ جتوئی نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کر کے تھرتھلی مچا دی کہ ان کے ساتھ 97 ممبران قومی اسمبلی ہیں، یعنی اب انہیں مزید 22 ارکان قومی اسمبلی کی ضرورت تھی۔ اس وقت حکومت گرانے کے لیے 119 ممبران پورے کرنے لازمی تھے۔ سیاسی جرنیل اپنے سیاستدانوں کے ساتھ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے سازشیں کر رہے تھے۔ جو لوگ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر مسلم لیگ کے کیمپ میں آ گھسے تھے ان میں سابقہ خاتون اول بشرا بی بی کے خاوند اول خاور مانیکا کے والد غلام محمد مانیکا بھی شامل تھے، لیکن پھر انہیں غلام محمد مانیکا کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے بلوچستان ہاؤس اسلام آباد کی پچھلی کھڑکی سے اپنے ساتھیوں رئیس شبیر احمد اور مخدوم احمد عالم کے ساتھ فرار ہونے کی کامیاب کوشش کی، اور یوں محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کی سازش کامیاب نہ ہو سکی۔ لیکن نواز شریف ان تمام الزامات کی تردید کرتے ہیں کہ انہوں نے جتوئی کے وزیر اعظم بننے کی بجائے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت چلنے دینے کی آپشن کو چنا تھا، اور اسی لیے عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوئی تھی۔ اپوزیشن کے اتحاد کو 109 ووٹ ملے، یعنی اگر وہ 6 مزید ووٹ حاصل کر لیتے تو بے نظیر بھٹو کی حکومت جا سکتی تھی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت مزید کمزور ہو گئی، ان کا جذبہ انتقام مزید بڑھ گیا، سیاسی جرنیلوں کی سازشیں ان پر عیاں ہو گئی۔ مگر سردار محمد چودھری نے اپنی کتاب میں نواز شریف کے الفاظ کچھ یوں تحریر کیے۔ یہ سب باتیں جب نواز شریف تک پہنچی تو انہیں بہت دکھ ہوا اور کہنے لگے یہ تو بہت زیادہ زیادتی ہے، میں نے تو ایسا کبھی نہیں سوچا۔
مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں سایوں سے ڈروں؟ بے نظیر ایک حقیقت ہے اور جتوئی ایک سایہ، وہ تو میرا اور میرے خاندان کا بیڑا غرق کر رہی ہے، اس کے مقابلے میں اگر میری مدد سے جتوئی سامنے آ جائے گا تو مجھے وہ اس قسم کا نقصان تو نہیں پہنچائے گا، وہ تو سیاسی طور پر میرا محتاج ہوگا۔ میں کیوں ایسا سوچنے لگا؟ نواز شریف کی غلام اسحاق خان، جنرل اسلم بیگ اور ISI چیف جنرل اسد درانی سے سازشی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا، جب ایک روز انہیں غلام اسحاق خان نے یہ اطلاع دی کہ اب بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور پھر 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کر دی۔ سیاسی جرنیلوں کے پراپوگنڈا سیل اس وقت تک وہی پرانا منجن یعنی کرپشن کا ہتھیار استعمال کر چکے تھے۔ آصف علی زرداری کو مسٹر 10% کا لقب دے دیا گیا اور بکاؤ پاکستانی میڈیا دن رات کرپشن کی کہانیاں سنانے میں مصروف ہو گیا، وہ کہانیاں جو اوتھینٹک نہیں تھی اور انہیں کبھی بھی کسی بھی عدالت میں پروو نہ کیا جا سکا۔ اس دور کے صحافی محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے ادوار میں کرپشن کے حوالے سے یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ اتنا شور مچا تو تھوڑی سی کرپشن تو ہوئی ہوگی، لیکن جو چیز واضح تھی وہ یہ تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے وزیر اعظم بن کر قومی خزانے کا بے دریغ استعمال کیا تھا۔ اس کی متعدد مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن محترمہ کے دورہ امریکہ کی مثال سے یہ پوائنٹ واضح ہو جائے گا۔ 1989 میں پاکستان کی فارن ایکسچینج $470 ملین تھی، جبکہ محترمہ کے دورہ امریکہ پر $3,190 امریکی ڈالر خرچ ہوئے تھے۔ فضول خرچی کا عالم یہ تھا کہ جب یہ وفد نیو یارک پہنچا تو 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا۔ 91 افراد کے اس وفد کے لیے 97 لیموزین گاڑیاں رینٹ پر لی گئیں، جن کا کرایہ $78,416 امریکی ڈالر بنا۔ کہا جاتا ہے جب یہ وفد سڑکوں پر نکلا کرتا تھا تو ٹریفک جام ہو جایا کرتی تھی۔ نواز شریف کے دور میں ان کی اس دورے کا آڈٹ قومی اسمبلی میں پیش ہوا تو بہت لے دے ہوئی تھی۔ صرف 1.5 سال تک بیساکھی زدہ جمہوری دور کے بعد یہ ایک طرح کا سول مارشل لا تھا۔ غلام اسحاق خان جو ہمیشہ سے سیاسی جرنیلوں کے نمائندے تھے، وہ صدر پاکستان تھے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی عدم اعتماد سے وزیر اعظم نہ بن سکے تو سیاسی جرنیلوں نے انہیں دوسری طرح وزیر اعظم بنا دیا تھا، اور تمام صوبوں میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے سیاسی مخالفین کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ شروع ہوا یکساں احتساب کا دور، جس میں نواز شریف سیاسی جرنیلوں کے پسندیدہ ہونے کی وجہ سے سرخرو رہے اور بے نظیر بھٹو پر الزامات کی بوچھاڑ ہو گئی، جو اللہ کے فضل و کرم سے آج کی تاریخ تک سچ ثابت نہ ہو سکے۔ لیکن کسی کو اس سے کیا لینا دینا، اس وقت ایک جمہوری حکومت کو تو گھر بھیجا جا چکا تھا۔ جنرل اسلم بیگ کور کمانڈر ملتان، جنرل حمید گل DG ISI اسد درانی اس بات پر متفق تھے کہ الیکشن نہیں کروانے چاہیے، کیونکہ اگر الیکشن ہوئے تو بے نظیر بھٹو کو دوبارہ وزیر اعظم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے اس ٹولے کے پاس 2 دلیلیں تھیں، ایک تو محترمہ سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ تھا، اور دوسرا یہ میاں بیوی بہت کرپٹ تھے۔ لیکن یہ کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے کہ انہوں نے مسلسل بیانات اور ملاقاتوں میں سیاسی جرنیلوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ انتخابات ہی واحد حل ہیں اور انہیں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ انتخابات کا رزلٹ ان کی منشا کے مطابق ہی آ جائے۔ سیاسی جرنیل ہمیشہ سے زمینی حقائق سے نہ بلد رہے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ کوئی بھی جرنل ریٹائرڈ ہونے کے بعد کبھی کامیاب سیاستدان نہیں بن پاتا، اور نہ ہی وہ کبھی مارشل لا لگا کر ملک کا بھلا کر پاتا ہے، کیونکہ یہ فرد واحد کی حکمرانی بادشاہت کی ایک کری شکل ہے جو ہمیشہ اپنے ساتھ تباہی لاتی ہے۔ اور جنرل اسلم بیگ کے اشارے پر غلام اسحاق خان نے جس طرح ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بیچا تھا، اس سے میری یہ تھیوری ثابت ہوتی ہے، اور یہی کئی دفعہ پاکستان میں ریپیٹ ہو چکا ہے۔ مگر جب محترمہ بے نظیر بھٹو 1990 میں سڑکوں پر نکلی اور ان کے ساتھ پاکستانی عوام کا ہجوم دیکھ کر سیاسی جرنیل پریشان ہو گئے، تو انہوں نے یہ آئیڈیا فلوٹ کروایا، عوام میں یہ آئیڈیا فلوٹ کروایا گیا کہ اگر مارشل لا لگا دیا جائے تو عوام کا رد عمل کیا ہوگا۔
مگر تمام سروے اس آئیڈیا کے خلاف ہے۔ جنرل اسلم بیگ ویسے بھی ایک کمزور امیدوار تھے، تو اب بے نظیر بھٹو کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ کے ایک مضبوط امیدوار کی ضرورت تھی، اور وہ نواز شریف کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا۔ جنرل رفاقت، جلال حیدر زیدی، روہیداد خان، میجر عامر، بریگیڈیئر امتیاز نواز شریف کے تھنک ٹینک کے طور پر کام کرنے لگے۔ سیاسی جرنیلوں کو آئندہ عام انتخابات میں نواز شریف کو جتوانے کے لیے مختلف تجاویز دی جانے لگیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ اپنے 1.5 سالہ دورے اقتدار میں محترمہ نے جس طرح نواز شریف کو انتقام کا نشانہ بنایا تھا، ان کے ساتھ ایک مظلومیت کارڈ جڑ گیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کی سیاسی باقیات اور پاکستان میں اسلامی منجن کو ماننے والے صحافی اور عوام کی ایک بڑی تعداد بھی اسی گروپ کا حصہ تھی۔ ضرورت بس یہ تھی کہ اس بکھرے ہوئے ووٹ بینک کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن جیتنے کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت بھی تھی۔ اور پھر جنرل اسلم بیگ نے نواز شریف کو جتوانے کے لیے عوام سے لوٹے ہوئے کروڑوں روپے بھی سیاستدانوں میں بانٹنے شروع کر دیے، جسے آج تاریخ میں مہران بینک سکینڈل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1990 کی بات ہے جب حبیب بینک کے نائب صدر یونس حبیب کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے فون کیا اور انہیں بتایا کہ وہ ایوان صدر پہنچیں، جہاں پر صدر کے ساتھ ایک ملاقات ہوگی۔ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور میں مہران بینک سکینڈل کی سماعت کے دوران عدالت میں اپنے تحریری بیان میں یونس حبیب نے 2012 میں اس ساری کارروائی کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا تھا۔ خیر، یونس حبیب 1990 میں ایوان صدر پہنچے، جہاں پر آرمی چیف اور صدر مملکت نے انہیں بتایا کہ انہیں 35 کروڑ کا انتظام کرنا ہے، جو 1990 کے انتخابات میں سیاستدانوں کو خریدنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ یہ ایک الگ داستان ہے کہ کیسے یونس حبیب نے انکار کیا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اسد درانی نے دباؤ ڈالا، اور پھر انہوں نے ان 34 کروڑ 80 لاکھ کا بندوبست کر لیا۔ سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ جان صادق کو اس میں سے 35 کروڑ دیے گئے، جس سے انہوں نے مہران بینک کے نام سے لائسنس لیا، اور پھر سیاستدانوں میں کروڑوں روپے تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ باقی جو رقم بچی وہ جنرل اسلم بیگ نے استعمال کی، جو ان کے بقول فوج کی فلاحی اسکیموں میں استعمال کی گئی، مگر اس رقم کا بریک ڈاؤن آج تک پاکستانی عوام کو نہیں مل سکا۔ سپریم کورٹ میں ہی انکشاف ہوا تھا کہ اسی مہران بینک سکینڈل میں جنرل اسلم بیگ اور جنرل اسد درانی نے سیاستدانوں میں 14 کروڑ روپے تقسیم کی، جن میں نواز شریف، فاروق لغاری، جام صادق، الطاف حسین، یوسف میمن، جاوید ہاشمی، لیاقت جتوئی، آفاق احمد، امتیاز شیخ، جام مشوق، اجمل خان، دوست محمد فیضی، عدنان ولد، سرتاج عزیز اور فاروق لغاری شامل تھے۔ مہران بینک سکینڈل پر انکوائری کمیشن بنا، تحقیقات ہوئی، لیکن وائے افسوس کہ اس کی رپورٹ کبھی بھی میڈیا کو ریلیز نہیں کی گئی۔ لیکن ایک ایسے سیاستدان بھی تھے جنہوں نے جنرل اسلم بیگ کو منہ پر انکار کیا کہ وہ رقم نہیں لیں گے۔ چودھری شجاعت حسین، رؤف کلاسرا کی کتاب ایک سیاست کئی کہانیاں کے صفحہ نمبر 36 پر بتاتے ہیں، جب وہ اسلم بیگ کے گھر پہنچے تو وہ بغیر بازوؤں کے شرٹ پہنے بہت ریلیکس نظر آ رہے تھے۔ جنرل بیگ نے ان دونوں چودھریوں کو بتایا کہ انہوں نے ایک پلان بنایا ہے جس کے تحت آئی جے آئی کے پلیٹ فارم سے لڑنے والے تمام سیاستدانوں کو ان کے الیکشن کے لیے پیسے دیے جائیں گے۔ چودھری شجاعت حسین، ایک سرونگ آرمی چیف کے منہ سے اتنی بڑی بات جو اتنے آرام سے کہی گئی تھی سن کر ششدر رہ گئی۔ تاہم چودھری شجاعت نے جنرل بیگ سے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ جنرل اسلم بیگ کو چودھری کا یہ انکار سن کر بڑا دھچکا لگا، کیونکہ اب تک ان سے آرمی ہاؤس میں جو بھی ملنے آیا تھا اس نے پیسے لینے سے انکار نہیں کیا تھا۔ سیاسی جرنیلوں کی تیاریاں مکمل تھی، عوام کی محنت سے کمائے نوٹوں کی سیاستدانوں پر بارش کی گئی۔ الیکشن کمیشن کا سیکرٹری چودھری شوکت علی کو بنایا گیا، جنہیں پیپلز پارٹی کا مخالف سمجھا جاتا تھا، لیکن عملاً بریگیڈیئر امتیاز نے الیکشن کمیشن کے آفس میں ڈیرے جما لیے۔ 1988 کی طرح ووٹروں کو ڈی ٹریک کرنے کے پینترے استعمال کیے گئے، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ پیپلز پارٹی ان انتخابات میں بری طرح ہار گئی۔ ان الیکشنز کی مینجمنٹ اتنی مضحکہ خیز تھی کہ پنجاب میں قومی اسمبلی کی 115 نشستیں تھیں، جن میں نواز شریف 92 نشستیں جیت گئے۔ سندھ کو این کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں بانٹ دیا گیا۔
ان انتخابات میں ہم اگر جنرل حمید گل کی نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے انتھک کوششوں کا ذکر نہ کریں تو یہ ان کے سیاسی کردار اور تاریخ کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوگی. لیکن نواز شریف نے جنرل حمید گل کو اس کا جو پھل دیا وہ اسے ساری عمر یاد ہی کرتے رہے. سینئر صحافی اظہر سہیل کی کتاب ایجنسیوں کی حکومت میں اس کی رودات کچھ کیوں لکھی ہے. جنرل حمید گل اور جنرل آصف نواز کے درمیان غلط فہمی پیدا ہوئی اور جنرل آصف نواز نے جنرل حمید گل کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا تو میاں نواز شریف نے آخری وقت تک جنرل حمید گل کو یہ یقین دلائے رکھا کہ وہ انہیں 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر خود اپنا مشیر دفاع مقرر کر لیں گے. ایک شام انہیں بتایا گیا کہ آج کسی بھی وقت آپ اپنے نئے عہدے کی حلف برداری کے لیے تیار ہیں. مگر رات گئے برطرفی کا پروانہ ان کے گھر پہنچ گیا اور اگلی صبح جب اجلال حیدر زیدی جنرل حمید گل سے ملنے آئے تو وہ ایک شکستہ اور ریختہ شخص بن چکے تھے. جنرل حمید گل نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، زیدی صاحب اس معاملے میں تو رسمی تکلفات تک ضروری نہیں سمجھے گئے. نواز سیریز کی 12ویں ایپیسوڈ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیاسی جرنیلوں کی مدد سے وزیر اعظم بننے والی نواز شریف نے پھر ایک ایک کر کے اپنی انہی محسنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. وہ کون سی جگہ تھی جہاں پر وزیر اعظم نواز شریف نے کہا اگر مجھے 6 مہینے مل جائیں تو میں ان جرنیلوں کو سیدھا کر دوں گا. جنرل اسلم بیگ اور غلام اسحاق خان کے درمیان عراق ایشو کے معاملے پر اختلافات کو نواز شریف نے کیسے اپنے حق میں استعمال کیا. ان پر کرپشن یعنی نواز شریف پر کرپشن کے الزامات میں کیا حقیقت ہے. بڑی بڑی صنعتوں کو نجکاری کرنے کا فیصلہ کیا درست تھا. ان کے دور حکومت میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف مقدمات کس نے بنائے. اپنے محسن جرنیلوں کے ساتھ نواز شریف کی کیوں نہیں بنی اور کیا وہ واقعی خود کو عوام کے ووٹ سے لایا ہوا ایک با اختیار منتخب وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گئے تھے. اور پھر بے نظیر بھٹو کی کرپشن کیسز پر ان کا غلام اسحاق خان سے ایسا کیا اختلاف ہوا کہ ان کی حکومت بھی اسی طرح ختم کر دی گئی جس طرح بے نظیر بھٹو کو گھر بھجوایا گیا تھا. اگر آپ کو جستجو کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ یہاں کلک کر کے ہماری آنے والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں.